السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے سابق صدر اور عظیم سائنسدان ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اور ان کی شخصیات پر۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے، جنہیں میزائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے، بھارت کے دفاعی اور سائنسی میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں اور کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام 15 اکتوبر 1931 کو بھارت کی ریاست تمل ناڈو کے چھوٹے سے قصبے رامیشورم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کشتی بان تھے اور ماں گھریلو خاتون تھیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی زندگی بچپن سے ہی جدوجہد کا مظہر رہی، لیکن تعلیم کے میدان میں ان کی لگن اور محنت انہیں آگے بڑھاتی رہی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے میں حاصل کی اور بعد میں مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اپنی ابتدائی زندگی کے متعلق لکھتے ہیں کہ میری پیدائش ایک متوسط طبقے کے تمل خاندان میں ہوئی جو رامیشورم کے جزیرے میں واقع تھا، جو اس وقت مدراس ریاست کا حصہ تھا۔ میرے والد زین العابدین کے پاس نہ تو زیادہ رسمی تعلیم تھی اور نہ ہی زیادہ دولت۔ ان مشکلات کے باوجود ان کے اندر بڑی فطری حکمت اور حقیقی فیاضی کا جذبہ تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی ابتدائی زندگی غربت اور معاشی مشکلات میں گزری۔ ان کے والد کی آمدنی اتنی محدود تھی کہ تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر و تحمل اور اپنی حکمت سے تعلیم کو جاری رکھا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اپنی مالی مشکلات کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ میرا بچپن انتہائی سادگی میں گزرا، لیکن میں خوش قسمت تھا کہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں ایمان اور خود نظم و ضبط بنیادی اقدار تھے۔ مالی طور پر ہم خوشحال نہیں تھے اور ہماری ضروریات بہت سادہ تھیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اخبار بیچنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کلام اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: Every day my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, would pick up a bundle of newspapers and hand me a few to deliver to the readers. This was my first earnings. جس کا مطلب ہے کہ ہر روز میرا کزن شمس الدین، جو رامیشورم میں اخبارات تقسیم کرتا تھا، اخبارات کا ایک گٹھا اٹھاتا اور مجھے چند اخبارات دیتا تاکہ میں انہیں قارئین تک پہنچا سکوں۔ یہ میری پہلی کمائی تھی۔ ناظرین، ان تمام تر آزمائشوں اور چیلنجز کے باوجود ڈاکٹر کلام اپنی تعلیم پر جمے رہے۔ اس دوران ان کے اساتذہ اور دوستوں نے ان کے حوصلے کو بلند کیا اور ان کی محنتوں کو خوب سراہا۔ وہ اپنے بچپن کے اساتذہ اور دوستوں کے متعلق لکھتے ہیں: میرے بچپن کے دوستوں، خاص طور پر شریک علی، حسن اور نریش نے میرے لیے بہت اہمیت رکھی۔ ہم ایک ساتھ مل کر کھیلتے، پڑھتے اور ایک دوسرے کے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرتے۔ وہ میرے لیے نہ صرف دوست بلکہ ساتھی بھی تھے، جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ دیا۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کے بارے میں لکھتے ہیں: میرے استاد ستیش دھون اور پروفیسر بھاسکر نے میری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مجھے سائنسی سوچ کی اہمیت بتائی اور مجھے ہمیشہ محنت کی تلقین کی۔ ان کی رہنمائی نے میرے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کیا اور میرے خوابوں کی تکمیل کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اقتباسات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی میں ان کے دوستوں اور اساتذہ کا کردار کتنا اہم تھا اور انہوں نے کس طرح مل کر ایک عظیم انسان کی تشکیل میں مدد کی۔ ناظرین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی زندگی میں ناکامیاں ان کی کامیابی کا سنگ بنیاد ثابت ہوئیں، خاص طور پر جب وہ انڈین ایئر فورس میں پائلٹ بننے کے خواب کے ساتھ امتحان میں شامل ہوئے لیکن فیل ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق ڈاکٹر کلام لکھتے ہیں: I applied for the Air Force and was one of the 8 people shortlisted for the interview, but I could not make it. There were only 7 openings and I finished 9th. It was a big disappointment, but I realized that perhaps this was not my destiny and there was something else waiting for me. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایئر فورس کے لیے درخواست دی اور ان 8 لوگوں میں شامل ہوا جنہیں انٹرویو کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہاں صرف 7 نشستیں تھیں اور میں 9ویں نمبر پر آیا۔ یہ ایک بڑی مایوسی تھی، لیکن میں نے یہ احساس کیا کہ شاید یہ میری قسمت نہیں تھی اور میرے لیے کوئی اور دوسری شے انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، یہ اقتباس ڈاکٹر کلام کی ناکامی کے باوجود ان کے مثبت رویے اور آگے بڑھنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا مشہور جملہ جو ناکامی کے باوجود ان کے ارادے کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے: Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. اس کا مطلب ہے ناکامی مجھے کبھی نہیں ہرا سکتی اگر میری کامیابی کی خواہش کافی مضبوط ہو۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO سے کیا اور پھر انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO یعنی اسرو میں کام کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھارت کے میزائل پروگرام کو تشکیل دینا تھا۔
جس نے بھارت کو میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنایا۔ اگنی اور پرتھوی میزائلوں کا کامیاب تجربہ ان کی قیادت میں کیا گیا، جس نے بھارت کو دفاعی میدان میں نئی شناخت دلائی۔ میزائل ٹیکنالوجی پر اپنے کام کے علاوہ ڈاکٹر عبدالکلام نے بھارت کی خلائی تحقیق کی کوششوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر انہوں نے بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 کی قیادت کی، جس کے ذریعے 1980 میں روہنی سیٹلائٹ کو زمین کے مدار میں کامیابی سے لانچ کیا گیا۔ یہ کامیابی بھارت کی خلائی تحقیق کے شعبے میں عالمی برادری میں شمولیت کی علامت تھی۔ ڈاکٹر کلام نے ٹیکنالوجی کے سویلین استعمال کے لیے بھی مہم چلائی اور توانائی کی خود مختاری، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں ترقی کے حامی رہے۔ 1998 میں پوکھرن 2 نیوکلیئر تجربات میں ان کی خدمات نے بھارت کو ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت کے طور پر مزید مستحکم کیا اور بھارت کو دنیا کی اسٹریٹجک طاقتوں میں شامل کیا۔ ڈاکٹر کلام نے ناسا کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے عالمی سائنسدانوں کے ساتھ تعامل کر کے اپنے علم میں اضافہ کیا۔ ناسا کے دورے کا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ناسا کے دورے کے دوران مجھے دنیا کے کچھ ممتاز سائنسدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک بھرپور تجربہ تھا جس نے خلا کی ٹیکنالوجی اور اس کے استعمالات کے بارے میں میری تفہیم کو بڑھایا۔ سائنس کے حوالے سے ان کا ایک مشہور جملہ جو سائنس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے: سائنس از اے بیوٹیفل گفٹ ٹو ہیومینٹی، وی شوڈ ناٹ ڈسٹارٹ اٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس انسانیت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے، ہمیں اسے بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر APJ عبدالکلام اپنی سادگی اور عاجزانہ طرز زندگی کے لیے مشہور تھے۔ بھارت کے صدر جیسے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے اور وہ عیش و آرام کے بغیر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی عاجزی اور قوم کی خدمت پر مرکوز زندگی نے انہیں ہر طبقے کے لوگوں میں بے حد محبوب بنا دیا۔ اپنی سادگی کے حوالے سے ڈاکٹر کلام لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری ہے، مادی چیزوں نے کبھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ کم ضروریات کے ساتھ جینا پسند کیا، کیونکہ اس نے مجھے اپنے کام اور قوم کے لیے اپنے خوابوں پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دی۔ ایک سادہ طرز زندگی انسان کو زمین سے جڑے اور عاجزی سے بھرپور رکھتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے 25 جولائی 2002 کو بھارت کے 11ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے بطور صدر ملک کی سائنسی اور تعلیمی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر بننے سے پہلے وہ بھارت کے میزائل اور خلائی پروگراموں میں ایک اہم شخصیت تھے، اور صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے ملک کے دفاعی اور تکنیکی میدانوں میں پالیسی سازی میں حصہ لیا۔ ان کی قیادت نے بھارت کو عالمی سطح پر مضبوط اور خود مختار بنانے کی راہیں ہموار کی۔ ناظرین، ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں کئی ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں 1990 میں بھارت کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا، جو ان کی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے مثال خدمات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 1981 میں پدم بھوشن اور 1990 میں پدم وبھوشن جیسے دیگر ایوارڈز بھی ملے۔ ان کی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے کئی عالمی اداروں نے بھی انہیں مختلف اعزازات سے نوازا، جن میں یونیسکو کی طرف سے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے عالمی سفیر کا لقب شامل ہے۔ ڈاکٹر کلام کی خدمات اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کی شراکت نے انہیں ایک مثالی شخصیت کے طور پر مقبول بنایا۔ ناظرین، ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایک مشہور مصنف بھی تھے، جن کی تصانیف نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ونگز آف فائر این آٹو بایوگرافی ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات، چیلنجز اور کامیابیوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اگنائٹڈ مائنڈز میں نوجوانوں کے لیے مثبت خیالات اور خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔ انڈیا 2020 میں انہوں نے بھارت کے مستقبل کے حوالے سے نظریہ پیش کیا، جبکہ مائی جرنی ٹرانسفارمنگ ڈریمز انٹو ایکشن میں اپنی زندگی کے سفر اور تحریک کو بیان کیا۔ ڈاکٹر کلام کی تصانیف میں سادگی، علم اور نوجوانوں کے لیے تعلیم و تربیت کے حوالے سے گہرے پیغامات موجود ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالکلام نے ہمیشہ تعلیم اور نوجوانوں کی ترقی پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو اس کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور سائنسی تحقیق میں نمایاں کردار ادا کرنا ہوگا۔ ونگز آف فائر میں وہ نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ڈریم ڈریم ڈریم، ڈریمز ٹرانسفارم انٹو تھاٹ اینڈ تھاٹس ریزلٹ ان ایکشن، جس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھو، خواب دیکھو، خواب دیکھو، اس لیے کہ خواب خیالات میں تبدیل ہوتے ہیں اور خیالات عمل میں بدلتے ہیں۔ ڈاکٹر کلام نے ہمیشہ خود کو ایک استاد کے طور پر پیش کیا۔ وہ نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ اخلاقیات اور دیانتداری کی اہمیت بھی سکھاتے تھے۔ وہ نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے۔ ناظرین، ان سب کے باوجود بالآخر وہ دن آ ہی گیا جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی وفات 27 جولائی 2015 کو ہوئی، جب وہ شیلانگ، میگھالیہ میں ایک تعلیمی پروگرام کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ ان کی اچانک موت نے پورے ملک کو غم میں مبتلا کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ
30 جولائی 2015 کو ان کے آبائی شہر رامیشورم میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر کلام کی تدفین پوری فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی اور انہیں ان کے والدین کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی موت کے بعد ملک بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر کلام کی وفات کے متعلق یہ شعر بالکل صادق آتا ہے: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی وفات نے قوم کو ایک عظیم رہنما سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی علم و حکمت کے چراغ جلانے میں گزاری۔ ان کی خدمات نے نہ صرف بھارت کو عالمی سطح پر پہچان دلائی، بلکہ انہوں نے دلوں میں امید کی کرن بھی جگائی۔ ڈاکٹر کلام کی تعلیمات اور افکار آج بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محنت، عزم اور علم کا حصول کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے وقت دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ ان کا یہ پیغام ہماری زندگیوں میں روشنی کا مینار ہے، جو ہمیں کامیابی کے لیے مسلسل آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، ہم آپ کے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔